اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا پڑھا نا. اچھا جی، آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے میزان الصرف. صفحہ نمبر ہے 45. اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا پچھلی کلاس میں. فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، پھر مثبت معروف اور مثبت مجہول، منفی معلوم اور منفی مجہول. سمجھ گئے جناب؟ تو آج ہم ماضی کی مزید اقسام پڑھیں گے. یہ میں تھوڑا سا پیچھے سے لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ابھی آپ توجہ فرمائیں گے تھوڑی سی میری طرف. فعلا کیا لکھا ہے میں نے؟ اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ پہلے بتائیں سے اقسام میں سے کیا ہے؟ سے اقسام کس پہ بولا جاتا ہے؟ اس کی ضرورت ہے کیوں دیکھو بند کرو. ہاں جی، یہ بات تھوڑے منٹ پہلے ہوا کراس ہونی رولا پہ بات. ہاں جی، یہ سے اقسام میں سے کیا ہے؟ سے اقسام کس پہ بولا جاتا ہے جی؟ فعل ہے سے اقسام میں سے. تو سے اقسام کس پہ بولا جاتا ہے؟ اسم، فعل، حرف. تو یہ فعل ہے. اب یہ بتائیے کہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی. تو فعل ماضی کس کی قسموں میں سے ہے؟ یہ میرے خیال میں ہم نے صفحہ بطحال میں پڑھا تھا اور اس میں بھی شاید پڑھا تھا. یعنی سے اقسام میں سے یہ فعل ہے. شش اقسام میں سے کیا ہے جی؟ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس میں تینوں حرف اصلی ہیں. تین حرف ہیں، اس کی وجہ سے ثلاثی. اور مجرد اس لیے کہ تینوں حرف اس کے اصلی ہیں. دو باتیں ہو گئیں. ہفت اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. شاباش. کیوں بھائی؟ فاعل لام کے مقابلے میں فاعل لام کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. پھر ہاں جی، کوئی اور بندہ؟ فاعل لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، دو حرف ایک جیسے بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صرفیوں کا صحیح. تو یہ صحیح ہے. اب یہ فعل ماضی ہے، صرف فعل تھا تو یہ سے اقسام میں سے ہو گیا. ثلاثی مجرد ہے تو یہ شش اقسام میں سے ہو گیا. صحیح ہے تو یہ کس سے ہو گیا؟ ہفت اقسام میں سے. اب فعل ماضی ہے تو آپ کس کے کون سی اقسام میں سے ہوگا؟ یہ آپ نے نا اس کا مطلب سبق کو دھیان بالکل بھی نہیں دیا. پہلی چیز ہے سے اقسام. اقسام اسم، فعل، حرف. ایسا ہی ہے بھائی. دوسری چیز کیا ہے؟ شش اقسام. نکل لکھنے کا. یہ کس پہ بولا جاتا ہے جی؟ بولو. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، فی، رباعی مجرد، رباعی مزید، فی،
خماسی مجرد خماسی مزید فی، یہ کیا ہو گئی جی؟ شاشک اقسام. آگے جی ہفت اقسام. یہ آگے جی صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و معموز و اجوف، ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا لکھا میں نے؟ 12 اقسام. 12 کس کو کہتے ہیں؟ 12 کو. کس کو؟ 12 کو. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی لفظ ہوگا وہ اس میں سے بھی ہوگا، اس میں سے بھی ہوگا، اس میں سے بھی ہوگا اور اس میں سے بھی ہوگا. ایک لفظ ہوگا لیکن چاروں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. اب ایک لفظ ہے نا یہ فعلا، چلو ضرب کر دیتے ہیں. ایک لفظ ہے نا، پہلا اس میں سے کیا ہے؟ جلدی سے بتاؤ. ضربا فعل ہے. اس میں سے کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. اس میں سے کیا ہے؟ جلدی بتاؤ. صحیح استو، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، مضاف. یہ ہو گیا جی یہ والا. ان میں سے کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 محمود، صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف پورے ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 اور 7. ان میں سے کیا ہے؟ صحیح. تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہے؟ بولنا تو بولو نا، منہ سے پتہ لگے. اب 12 اقسام کون کون سے ہیں جی؟ یہ 6 نہیں بنتی جی. نہیں جی، 7 پڑھ. یہ صحیح، مثال 2، اجوف 3، ناقص 4، لفیف 5، مضاف 6. معمول نہیں لکھنا ہے. یہ یہ ہو گئی 7. 12 ہوتی ہیں 12. فعل ماضی، فعل مضارع. آگے کتاب پہ لکھا ہوا ہے نا، کتاب پہ آپ دیکھیں نا. کتاب کہاں پہ لکھی ہے؟ اے تھلے چلے جو صرف پتھرال کٹنے ہو تو اسے بھی ویک کے نو، نہیں کٹنے ہو تو ایسے ہی ویک کے نو. اس میں گردانی شروع ہوئی ہے نا. سائڈ تے تفصیل لکھی ہے نا صاحب. سائڈ تسی جی یہ صرف بترال نہ صفحہ نمبر 21 کٹو. 21 جی کڑا مشتقات تھلے چلے جو تعریفات و امثلہ. ہاں جی. یہ ہونے تو گننے شروع کر دو. فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول. اگے صفحہ برتو. نفی جہد، نفی تاکید، فعل امر، فعل نہیں، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں آلہ، اس میں تفضیل. یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 12 پورے ہو گئے ہیں. یہ 12 اقسام ہیں. اب بتائیے ان 12 اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ یہ تو آسان ہے نا بھائی، توجہ نہیں کر رہے نا آپ. 12 اقسام میں سے یہ کیا ہے؟ کیا جی، فعل ماضی، فعل ماضی. اب آپ کو ایک لفظ کی چاروں پہچانیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لفظ ایک ہے، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں اگر اس اقسام میں سے کیا ہے تو آپ نے ان تینوں میں سے لکھنا ہوگا. ٹھیک.
وہ کیسے بتائیں گے؟ پتہ چلے گا اگر اس میں اسم کی نشانیاں 11 جو ہیں نا 11 بتائی ہیں آپ کو، پڑھی ہیں نا آپ نے 11 نشانیاں اسم کی علامتیں، اس کے آخر پہ تنوین ہوگی، اس کے شروع میں الف لام ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ آپ دیکھیں گے اگر وہ نہیں ہیں تو فعل ہے۔ اسم اور فعل کی ایک نشانی یہ ہے کہ اسم میں زمانہ کوئی نہیں ہوتا اور فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، یہ سب سے اہم نشانی ہے۔ اب دربا آپ نے دیکھا، آپ سے پوچھا گیا کہ دربا 6 اقسام میں سے کیا ہے، آپ نے اس کا ترجمہ کیا، اس میں مارا، پتہ چل گیا اس میں زمانہ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل۔ اب اس سوال کرنے والے نے اس طرح سوال کر دیا کہ دربا 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، 12 اقسام میں سے کیا ہے، تو آپ پھر 6 اقسام پہ آئیں گے، اس کے حرف گنیں گے 1 2 اور 3 ثلاثی ہے جی۔ اب اس کے وزن چڑھائیں گے، دربا پر وزن فعلا، اب آپ دیکھیں گے فعلا کے وزن پہ ہے، تو چونکہ اس کے حرف اصلی ہیں سارے کے سارے تو مجرد کہہ دیں گے۔ مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں سارے کے سارے حروف اصلی ہوں اور جس میں زائد ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ مزید فی۔ اچھا، اب دو سمجھ آ گئی ہیں باتیں، یعنی 6 اقسام اور 6 اقسام سمجھ آ گیا ہے۔ اب آ گیا جی 8 اقسام۔ 8 اقسام میں سے سب کی آپ کو تعریفیں آتی ہیں نا، کسی میں 2 حرف علت آئیں گے، کسی میں 1 حرف علت آئے گا، کسی میں حمزہ آئے گا، کسی میں 2 حرف ایک جیسے آئیں گے۔ جن میں یہ تینوں چیزوں نہ ہوں، جس لفظ میں 2 حرف ایک جیسے بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ صحیح۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ صحیح۔ یعنی ان کی بھی تعریفیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ چوتھی ہے 12 اقسام جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، یہ سارے صیغے۔ اب اس کو آپ نے دیکھا، دربا اسے ایک مرد نے مارا، ماضی میں کام ہوا ہے، یہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی۔ اب یہ تو تھا پچھلا سبق جو میں نے دہرایا ہے، اب ہم آج کا سبق شروع کرنے لگے ہیں صفحہ نمبر 45 پہ۔ 45 پہ آ جاؤ جی، فوائد نافعہ پڑھیے ذرا، اس سے اوپر ہیڈنگ دیا ہوا ہے فعل ماضی کی اقسام۔ ذرا بولو، تھوڑا تھوڑا بولو جو تو سنی سستی دور ہو، فعل ماضی کی اقسام۔ اب اس سے پتا چلا کہ یہ جو ہم نے فعل ماضی جس کو بنایا ہے، توجہ کرو اس کی طرح ذرا، اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کس کی؟ ماضی کی۔ کس کی؟ ماضی کی۔ سارے بولو کس کی؟ ماضی کی۔ یعنی ماضی صرف ایک ماضی نہیں ہوگی، ماضی بہت ساری ہوگی، جیسے جیسے کیفیت چینج ہوگی ایسے ایسے ماضی بھی چینج ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس ماضی کو لے لیتے ہیں جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ماضی۔ تو ماضی کے ساتھ کچھ لگائیں گے تب آگے قسمیں شروع ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب میں ادھر پڑھتا ہوں ادھر سے، فوائد نافعہ، تمام کی تمام گزشتہ گفتگو فعل ماضی مطلق کے متعلق تھی۔ یہ ابھی یہ جو ماضی لکھی ہوئی ہے دربا، بولیے ذرا، اس کا معنی ہم نے کیا کیا؟ مارا اسے ایک مرد نے مارا۔ یہاں اس ترجمے میں آپ کو کہیں یہ تو نہیں لگا کہ ماضی قریب میں مارا ہے، ماضی بعید میں مارا ہے، یا مسلسل مار رہا ہے، یا ماضی میں مارنے کی تمنا کر رہا ہے، یہ تو نہیں نہ لگا؟ آپ کو واضح پتہ چل گیا کہ ماضی میں کام ہوا ہے۔ تو جب کسی چیز کے بارے میں عام بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مطلق۔ کیا؟ مطلق۔ مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام۔ اب دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے مطلق۔ اس کے اوپر زبریں زیر ڈال لو، مطلق، کیونکہ یہی لفظ ہے، اس کے آپ زبر زیر چینج کرتے جائیں گے نا تو مطلق بھی بن جائے گا، متعلق بھی بن جائے گا، متعلق بھی بن جائے گا، ہیں؟ تو اس لیے میں نے زبر زیر ڈلوا دی ہیں، مطلق۔ بولیے ذرا، مطلق۔ اب اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے
وہ ہے، میں نے لکھ دیا، میں نے لکھ دیا، پڑھنے کی کوشش صرف کرو. مقید مقید، مقید بولو ذرا. مقید اب آپ کو سمجھ آئے گا. مطلق وہ ہوگا جو عام کے لیے ہوگا. کس کے لیے؟ عام کے لیے. اور مقید خاص کے لیے. قید کر دیے دو. قید کر دیا گیا. اس میں اب دیکھو سارے ہم کیا ہیں؟ ہم سارے کیا ہیں؟ انسان. کیا ہیں؟ اب بولا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے جتنے انسان ہیں سب کو پکار دیا گیا. لیکن ان انسانوں میں سے جب مقید کیا گیا ایمان والوں کو تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. سمجھ گیا بات میری؟ تو جب یا ایھا الناس آئے گا تو مطلق، ایمان والے آئے گا تو مقید. یہ میں صرف مطلق اور مقید سمجھا رہا ہوں. ہم نے ماضی کی طرف آنا ہے. جب یہ بات ہوگی نا کہ ماضی میں کوئی کام ہوا، صرف ماضی میں کوئی کام ہوا، تو اس ماضی کو ہم کیا بولیں گے جی؟ بتائیے ذرا. ماضی بولو نا. مطلق. کس کو ماضی مطلق بولیں گے؟ جس میں صرف اس چیز کا ذکر ہوگا کہ ماضی میں کوئی کام ہوا. ماضی پتہ نہیں چلے گا کہ استمراری ہے، قریب ہے یا بعید ہے. مطلق سمجھ آ گیا؟ جب آپ نے ماضی کے میں کوئی کام ہوا ہے صرف اس کا ذکر کرنا ہے تو آپ ماضی مطلق کا صیغہ استعمال کریں گے. اب آگے بڑھیے جناب. کہتا ہے اگر آپ ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو درج ذیل طریقے پر بنائیں. اب سمجھو اس کا معنی دوبارہ ایک دفعہ کرو جی. اس ایک مرد نے، عبداللہ شاہ کہتا ہے اس ایک مرد نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مارا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ باقی لفظ وہی لکھا رہے گا، پیچھے لگا دیں گے قد. بولیے قد ضربہ. بولو. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی ترجمہ ہوگا، مارا ہے. وہی ترجمہ ہوگا. لیکن اس سے مراد کیا لیا جائے گا؟ قد. جب بھی آپ کو ماضی کے پیچھے نظر آئے، ماضی کے صیغے کے پیچھے قد نظر آئے، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے نا ماضی میں، اے ہونے تھوڑی دیر پہلے ہوا. قریب، اس کو کیا بولیں گے؟ ماضی. ماضی قریب. اب آپ نے نا چونکہ لفظوں کی گیم ہے نا ہماری، آپ لفظ دیکھ کے پہچانیں گے نا. آپ جیسے دیکھتے ہیں نا ضربہ، آپ سمجھ جائیں ماضی مطلق ہے. آپ دیکھتے ہیں قد ضربہ لکھا ہوا ہے تو ماضی قریب ہے، نیڑے کام ہوا. یعنی ابھی بھی مارا ہے. ہاں جی، ماضی قریب. ٹھیک. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، کچھ ٹائم پہلے یہ کام ہوا ہے، اسی ضربہ کے پیچھے کان نہ لگا دیں. اب بات سمجھ رہے تھے؟ جب قرآن پاک آپ پڑھیں گے نا، آپ کو کہیں قد نظر آئے گا. 2812 کہاں سے ہوتا ہے؟ قد سمع اللہ. قد افلح من زکا. نہیں ادھر نہ جائیں آپ. اچھا. آپ ابھی ادھر رہنا کیونکہ ہم ماضی کے پیچھے لگا رہے ہیں. سامع ماضی ہے، سامع کیا ہے؟ ماضی. ماضی. تو ماضی کے پیچھے اگر قد آئے گا تو ماضی قریب ہوگی، اور ماضی کے پیچھے اگر کانا آئے گا تو وہ ماضی بعید ہوگی، اور اگر ماضی کے پیچھے کچھ نہیں ہوگا تو وہ ماضی مطلق ہوگی. یہ تین سمجھ آ گئی آپ کو؟ ماضی کا صرف صیغہ لکھا ہو تو ماضی مطلق، اس کے پیچھے قد ہو تو ماضی قریب، اس کے پیچھے کانا ہو تو ماضی بعید. شاباش. اب آتے ہیں جی ہم اگلی ماضی کی طرف. ہاں کہتا ہے کہ ایک صیغہ ہوگا مضارع کا. کس کا جی؟ مضارع کا. کس کا صیغہ ہوگا؟ بولو نا تھوڑا جا. خیر کچھ بھی نہ. مضارع.
मुजारे का सीगा होगा, उसके पीछे भी काना आ सकता है। पहला काना किसके पीछे आया था? माजी भी माजी के नहीं, माजी बईद नहीं, माजी का पहला काना माजी के पीछे आया हुआ है। काना से माजी बईद बनी है। अच्छा ठीक है। ये यदरिबु क्या है? फेल माजी मुजारे जी। अच्छा यदरिबु फेल मुजारे है। काना अगर माजी के पीछे हो, माजी के सीगे के पीछे काना लिखा हो तो माजी बईद बन जाएगी। लेकिन यही काना अगर यदरिबु यानी मुजारे के पीछे हो तो इसको माजी इस्तिमरारी बोलेंगे हम। क्या? जारी काम। जैसे कि काना यदरिबु, वो एक मर्द मार रहा था। मैं जिस वेले उठो आया ना तो एक बंदा उस पे मरना है। किस पे मरना है? जिस पे मरना। यानी माजी में एक काम मुसलसल हो रहा था, उसका अगर आपने जिक्र करना है, आप भागते भागते आए हैं और आगे किसी को बताना है, शिकायत लगानी है उसकी, तो आप बताएंगे भाई वो उसको मैं जब उधर से आया तो वो उसको मार रहा था। ये कौन सी है? माजी। माजी इस्तिमरारी, माजी। अब इस वक्त तक आप कितनी माजियां पढ़ चुके हैं? बताएं जरा। 4। माजी मुतलक 1, माजी करीब, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी, माजी अगली पढ़ेंगे हम, इह्तिमाली या शक्की। माजी इह्तिमाली या शक्की, बोलिए ना। माजी हाँ, शक्की या इह्तिमाली कौन सी होगी? शक जिसमें शक हो, इह्तिमाल हो। समझ गए बात आप? शायद उस मारा होवे, शायद। उर्दू जैसा शक्या भी आ गया। अच्छा जी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ देखना होगा कि क्या माजी के किसी सीगे के पीछे लाअल्ला तो नहीं लिखा हुआ। क्या? लाअल्ला, लाम आइन लाम। ठीक है जी। लाअल्ला दरबा, लाअल्ला दरबा, लाअल्ला दरबू, ये आप समझ लें कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। उस एक मर्द ने मारा, लाअल्ला दरबा, शायद उस एक मर्द ने मारा। बात समझ आ गई थोड़ी? मतलब सब क्लियर जी? जी आगे चलो जनाब। आखिरी माजी हम पढ़ने लगे हैं जनाब। माजी तमन्नाई। क्या? माजी तमन्नाई। तमन्नाई, तमन्ना किसी काम का की तमन्ना करना, वो भी माजी में। काश पिछले साल मेरा दरस निजामी का पहला साल मुकम्मल हो गया होता। ये काश है। तो इसके लिए लैतमा चलेगा। लफ्ज़े लैतमा आप अगर माजी के सीगे के पीछे देखें, आप समझ आए यहां माजी तमन्नाई है, गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है और गुजरे हुए जमाने में तमन्ना की जा रही है। अब जनाब ये पढ़ने के बाद नीचे लिखता है, वाज़े रहे कि इनमें से हर एक के 14 सीगे होते हैं, जिस तरह माजी मुतलक की बहस में गुजर चुका है। अभी हम 14 सीगे बनाएंगे दरबा के। पहले आ गया जी माजी मुतलक, दरब दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना दरबत दरबतुमा दरबतुम दरबते दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना। पूरे हो गए? 14 पूरे हो गए। तो मिनट बार कर रहे हैं, पूरे हो गए। अच्छा जी, अभी आपने इसको बनाना है माजी करीब। तो आप क्या करेंगे? कद दरबा कद दरबा कद दरबू कद दरबत कद, आगे सारा सिलसिला वही चलेगा, सिर्फ पीछे कद लग जाएगा। अगर माजी बईद बनने है तो इसमें थोड़ी तब्दीली आएगी, कद में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन काना में तब्दीली आएगी। काना दरबा दरबा, काना दरबा, कानू दरब बू। समझ आ रही? कानत दरबत, कानता दरबता। इस तरह इधर कहीं बना ये आगे बनी हुई है।
بالکل بند نہیں ہے، یہ اس میں بھی ہوگی اور اس میں بھی ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، اترال یہ سارے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح بنانے ہیں، اگر بنے ہوئے نہیں ہیں تو آپ خود اپنی کاپی میں اس طرح لکھ لیں گے، وہ سارے موجود ہوں گے اس میں، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ اب ماضی آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے بھائی، اور ماضی کی ساری قسمیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اب اگر سوال آئے کہ ماضی کی کتنی قسمیں ہیں، بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہو گئی؟ یہ ایک قسم رہ گئی جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں، یہ تو تھی نا جس میں ساری مثبت تھے کام، اس کا نام بتایا تھا ماضی منفی۔ کیا یاد ہے کہ صرف ماضی کے صیغے کے پیچھے آپ نے ما لگا دینا ہے تو وہی جو معنی مثبت تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ منفی۔ دربا اس ایک مرد نے مارا، ما دربا اس ایک مرد نے نہیں مارا، تو ایک بن گئی ماضی منفی اور ایک بن گئی ماضی مثبت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو الگ سے قسمیں ہوں گی، وہ آپ ان میں شامل نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آئیے تھوڑی بات؟ اچھا، اب ایک اور ماضی کی قسمیں بھی رہتی ہیں، تو سی آپ سو بھائی ماضی کے بلاو ہے پوری ماضی۔ لو جی، ایک یہ ہوگی 1 2 3 4 5 اور 6 نمبر میں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پریشانی نہ ہو چھٹے چھٹے گننے۔ اب دوسری کون سی قسم بتائی تھی؟ ماضی مثبت اور ماضی منفی۔ یہ بھی ہو گیا جی، دربا اور ما دربا، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگلی قسم ماضی کی، 2 یہ 6 یہ الگ 2 ہیں، یہ الگ ہیں۔ اب اگلی جو ہے وہ ہے ماضی معروف اور ماضی مجہول۔ ماضی معروف کیا ہے؟ دربا، اس ایک مرد نے مارا، بولو نا، اس ایک مرد نے مارا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ فاعل۔ اب ہے ماضی مجہول، دربا۔ کیا؟ دربا کا معنی کیا ہوگا؟ مارا گیا وہ ایک مرد۔ یہاں کیا تھا؟ اس نے مارا، یہ مارا گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول۔ اگر مفعول کی طرف اشارہ ہو تو ماضی مجہول، اگر فاعل کی طرف اشارہ ہو تو ماضی معروف۔ معروف کا دوسرا نام بھی ایک ہے، وہ اگر آپ کو ملے تو آپ اس کو دیکھ کے پریشان مت ہو جائیے گا، اس کا نام معلوم ہے۔ اب ساری ماضیاں میں نے بورڈ کے اوپر آپ کے سامنے پیش کر دی، ان کے علاوہ کوئی ماضی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ماضی مطلق کو آپ ماضی معروف بھی کہہ سکتے ہیں، ماضی مطلق کا نام ہی ماضی مثبت بھی ہے، لیکن وہ پھر مکس ہو جاتا تھا، اس لیے ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا تاکہ آپ کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ جب آپ گردان سنانے لگیں تو آپ اس طرح سنائیں گے، ماضی مثبت معلوم، پورا ہیڈنگ کیسے کس طرح ہوگا جی؟ فعل، بولو، ماضی مثبت معلوم۔ اب جب یہ اوپر ہیڈنگ ہوگی نا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا۔ اگر آئے گا فعل ماضی مثبت مجہول تو اب آپ کیا کریں گے؟ دربا دربا دربو، صرف پیش آئے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پہلے حرف پہ پیش آئے گا۔ اب اسی کو ابھی میں ترتیب وائز چلتا ہوں۔ اچھا، ابھی میری طرف آپ پوری توجہ دیں، کتاب کا بھی کچھ چھوڑ دیں۔ یہ دیکھو جی، پہلی ہماری یہ صورت ہے معروف اور مجہول۔ اچھا، اور یہ مثبت بھی ہے۔ اگر اسی کو منفی بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ادھر چلے آئیں گے،
ما ضربا اگر مجہول بنانی ہے تو ما ضربا. معلوم میں کیا ہوگا؟ اسے ایک مرد نے نہیں مارا، اور مجہول میں کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد نہیں مارا گیا، یا مارا گیا نہیں وہ ایک مرد. سمجھ گئے؟ اس کے بعد آئے گا جی وہ جو مرد مارا گیا ہوئے وہ کیڑے ویلے مریا ہوئے. بس ماں اتنا پتا ہے کہ صرف ماضی میں مارا گیا تو مطلق ہم صیغہ استعمال کر دیں گے. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ قریب میں مارا گیا تو ہم ماضی قریب کا لفظ قد لگا دیں گے. اگر مجھے اس کے بارے میں پتا ہے، دیکھو یہ گفتگو کرنی ہے. مجھ سے ایک بندہ پوچھتا ہے کہ ماضی میں یہ کام ہوا تو میں یا تو مطلق کہوں گا کہ ہوا جی، صرف ماں اتنا پتا جی ہویا. جے وہ مجھ سے پوچھتا ہے کب ہوا ہے تو میں اسے کہوں گا یا تو مجھے نہیں پتا یا مجھے پتا ہے. نہیں، پہلے اس طرح کرتے ہیں. وہ پوچھے گا ماضی میں کام ہوا ہے تو میں دو جواب دے سکتا ہوں، یا ہوا ہے یا ہوا ہے تو مثبت، نہیں ہوا تو منفی. نمبر 2، وہ پوچھے گا کہ کب ہوا ہے تو میں کہوں گا ماضی میں ہوگا. وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو یہ پتا ہے ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ کتنی دیر پہلے ہوا ہے یا بعد میں جو ہے دور. پھر وہ سوال کیسے ہوتا ہے کتنی دیر پہلے ہوا ہے تو میں کہوں گا قد ضربا، تھوڑی دیر پہلے. وہ کہے گا کتنی دیر ہوا ہے تو اس کا دوسرا جواب میں یہ دے سکتا ہوں کان ضربا، کافی ٹائم پہلے نکل. وہ پوچھ سکتا ہے کہ جب تم آئے جس کام کے بارے میں تم بتا رہے ہو تو وہ ہو رہا تھا یا نہیں، تو آپ بولو گے میں جب آیا تو وہ ہو رہا تھا. مسلسل اس ویلے سامنے مرنے ہیں. اگر منفی ہوگی تو کہیں گے نہیں. اس کے بعد ہے آپ کسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کام ہویا یا اس نے مارا ہے لیکن مجھے شک ہے، وہاں شک ہے بھائی کاشف مارا، تو اب کیا کہیں گے؟ لعل استعمال کریں گے. اور اس ماضی کا نام کیا ہو جائے گا؟ ماضی احتمالی یا شکی. اگر آپ کی یہ تمنا ہے، آپ ماضی کے کسی کام کے بارے میں تمنا کرنا چاہتے ہیں، یا اس مارے جس کو مارا گیا اسی کے بارے میں تمنا کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے کاش مر گیا ہوگا، جو نہیں آنے ماں پیو کاش تو جمنے ہی مر گیا ہوگا. وہ ماضی چی جمن نا. یہ ایک مثال ایسی دی ہے کہ بھئی ہاں نہ تو بڑا تھی نہ ماں وفو پایا. لو جی، یہ آج آپ کی ماضی 12 اقسام میں سے پہلی قسم ہم نے پڑھ لی ہے. 11 باقی ہے. یہ پوری پڑھ چکے ہیں، یہ بھی پوری پڑھ چکے ہیں، یہ بھی پوری پڑھ چکے ہیں. اور یہ ماضی کی بھی 12 اقسام کی جو پہلی قسم ہے اسے بھی ہم نے ہر طرف سے چھیڑ لیا ہے، سمجھ لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب قرآن پڑھتے وقت آپ نے یہ تلاش کرنے ہیں یہاں کہاں ماضی احتمالی ہے، کہاں ماضی قریب ہے. اب دیکھیں نا 1400 سال بلکہ 1500 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور قد سمے کے پیچھے قد لکھا ہوا. اب آپ کو سوچ کے جواب دینا پڑے گا. بھئی یہ تو ماضی قریب واسطے بھی قد تھا، قد سمے کا مطلب کیا تھا؟ اس نے سنا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک، قرآن پاک کیا 28واں پارہ. یہ آپ انہیں غور کرو. یار یہ تو 1500 سال پہلے. تو یہ اس کا جواب میں ایک جواب اس کا یہ ہے. اچھا، ایک جواب یہ ہے کہ میں نے آج قرآن پڑھا تو میرے لیے جب پڑھا نا اس وقت بتایا جا رہا ہے. بیسیکلی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے نا. تو سنو، باقی جب ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ پھر غور و فکر زیادہ کریں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے. ماضی استمراری میں اگر ایسا فکر وہ مارا کرتا تھا تو پھر ماضی استمراری میں مارا کرتا تھا نہیں چلے گا. مسلسل ہو رہا تھا کام. میں جس ویلے آیا گراؤں تے مکانہ نہ کم لگا پیا. میں جس ویلے آیا تے بارش ہونی پئی. میں جس ویلے آیا تے لنگر ونڈینا پیا. میں جس ویلے آیا تے ہرو چڑی پئی. ٹھیک ہے جی. اسے صرف ماضی نہیں گل کرنی نا تے ماضی استمراری نہیں کرنی. جسے مسلسل کوئی کام ہونا پیا اس نے بارے چ دسنا. اگر تھا کرنا تے کانا والا نپ کے نا کانا کدھر گیا یا کانا والا تے قریب بئی دی کنا والا نپ کی سو کد ہے. اردو جو مارا کرتا تھا مارا کرتا
تم مارا کرتے تھے، میں مارا کرتا تھا، ہم مارا، استمراری نے تعریف اساں تے ہی پڑھی، وہ ٹھیک ہے نا، وہ بھی استمراری نہیں ہے تعریف وہ پھر اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ مضارع کے صیغہ استعمال ہوا ہے، چونکہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، اس سینس میں چل سکتا ہے یہ، لیکن ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ غور و فکر کر لیں گے۔ یہ ابھی آپ کا میزان الصرف کا سبق ختم ہو گیا، مبارک ہو آپ سب کو۔ وَفَوِّضُوا أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ مکاؤ جی، بند کرو۔ شعر نہیں پڑھا؟ شعر کیڑا پڑھا؟ کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایا رحمت دا، اس چھان دیاں ریساں کون کرے۔